وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے سنیں گے دوستو عمران پرتاپ اری کے ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو وقف بورڈ کے ادھیکاریوں کو کم یا سیمت کرنے کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ اری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فضا میں اڑ رہے زہریلے جگنو کیوں نہیں دکھتے، فضا میں اڑ رہے زہریلے جگنو کیوں نہیں دکھتے، کسی بھی حادثے کے سارے پہلو کیوں نہیں دکھتے، کسی بھی حادثے کے سارے پہلو کیوں نہیں دکھتے، جو ماں کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے۔ اب میری ہمت کے لیے آپ کی دعائیں ملیں۔ جو ماں کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے، اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، بہت اچھے عمران، اخلاق کی امی کے آنسو کیوں، بہت سچی بات، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، فضا میں اڑ رہے۔ بہت شکریہ، چچا نے دعائیں دی ہیں، بس آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بہت بڑی ہیں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں سلامت رکھے، بچا کے رکھے۔ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ فضا میں اڑ رہے زہریلے جگنو کیوں نہیں دکھتے، کسی بھی حادثے کے سارے پہلو کیوں نہیں دکھتے، جو ماں کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے، اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، اسے اخلاق کی امی کیا کہنے عمران بھائی، بابا بابا کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، اور شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے۔ شہید ہنمن تھپا شہید مشتاق احمد کے ساتھ سیاچن میں برف اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ان 9 شہیدوں کو سلام کرتے ہوئے، یہاں کویت کی مٹی پہ کھڑا ہو کر کے ان کو سلام کرتے ہوئے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب شہید ہیمراج کا کٹا ہوا دھڑ آیا تھا، سر واپس نہیں آیا تھا، تو 10 دن یہ کہہ کر کے سنسد نہیں چلنے دی گئی تھی کہ جب تک ایک کے بدلے 10 سر نہیں آئے گا سنسد نہیں چلے گی۔ کیا ہو گئے وہ سارے وعدے، کہاں گئیں وہ باتیں؟ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، سچ لگیں تو آپ کی دعائیں ملے۔ پورے یو پی اے کے شاسن کال میں اتنے سینک نہیں مارے گئے جتنے پچھلے 16 مہینوں میں مارے گئے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں اور ہمت کرتا ہوں۔ شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے، ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے، ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے۔
ناظرین، عمران پرتاپ گھڑی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، منتخب احادیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ وقال تعالی فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی اس کی دستگی فرمائیں گے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ وقال تعالی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وقال تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کے پالنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے، جس کو دنیا میں اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ فائدہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہو جاتا ہے، بشرط کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ فائدہ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا اونچک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ ایک گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اور عمران پرتاپ گھڑی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔